مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وقددا بالصخور ميدان أرضه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وجاهدي مناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارباب اعزاز ایک مرتبہ ہم سب مل کر نام زمانہ کے ظہور کے لیے دعائے فرش پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائک فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا واسطہ اہل بیت اطہار کا، واسطہ تجھے اس فرش عزا کا، جہاں جہاں بھی دنیا میں فرش عزا بچھا ہوا ہے پروردگار، تمام عزاداران امام مظلوم کربلا کی حفاظت فرما. اور واسطہ اہل بیت اطہار کا، دنیا کے گوشے گوشے میں جو بھی مولا کا غم منانے والے ہیں اور اس فرش عزا کے لیے زحمت کرنے والے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. خصوصاً یہاں پر جو طلاب دن و رات محنت کرتے ہیں اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے جوار میں ہم سب مل کر مولا کا پرسہ آپ کی بیٹی جناب معصومہ کو پیش کرتے ہیں. پروردگار ان خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما. ایک مرتبہ صلوات پر محمد و آل محمد. ارباب اعزا 14
1446 ہجری کا ہلال افق عالم پر نمودار ہو گیا۔ یہ ہلال جیسے ہی افق عالم پر نمودار ہوتا ہے اور یہ چاند جیسے ہی نظر آتا ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں عزاداران مظلوم کربلا امام باڑے سجا دیتے ہیں، عاشور خانے سج جاتے ہیں، جگہ جگہ تبرکات عزا کو سجا دیا جاتا ہے۔ آپ اگر دنیا کے چپے چپے پہ چلے جائیے، دنیا کے گوشے گوشے میں آپ سفر کر جائیے، آپ دنیا کی بستی بستی میں چلے جائیے، قریے قریے میں چلے جائیے، ہر طرف حسین حسین کی صدائیں آپ کو سنائی دیں گی۔ دنیا کے گوشے گوشے میں امام حسین علیہ السلام کے نام کا بلند ہونا اور امام حسین علیہ السلام کے نام پہ دنیا کے گوشے گوشے میں سبیلیں لگنا، امام حسین علیہ السلام کہ اس علم کو جو امام حسین علیہ السلام کا غازی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کربلا میں اٹھائے ہوئے تھے، آج وہ علم دنیا کے گوشے گوشے میں، دنیا کی بستی بستی میں، دنیا کے چپے چپے میں اس علم کو لگایا جاتا ہے۔ زانی گرامی، تو یہ علم کا دنیا کے گوشے گوشے میں لگنا، یہ حسین کے نام پہ دنیا کے گوشے گوشے میں سبیلوں کا لگایا جانا، یہ دنیا کے گوشے گوشے میں حسین کے نام پہ تبرکات عزا کو سجایا جانا، امام باڑوں کا سجایا جانا، امام بارگاہوں کا سجایا جانا، عاشور خانوں کا سجایا جانا، حسینیہ کا سجایا جانا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ کل بھی حسین جیتا تھا اور آج بھی حسین جیتا ہے۔ سبحان اللہ، صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یزید کل بھی لعنتی تھا، یزید آج بھی لعنتی ہے، حسین کل بھی علیہ السلام تھے، حسین آج بھی علیہ السلام ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مشن کل بھی حق پہ تھا، امام حسین علیہ السلام کا مشن آج بھی حق پر ہے۔ کل حسین نے سر کٹا کے اس مشن کو بچایا تھا، آج حسین کی عزاداری اس مشن کو بچا رہی ہے، آج حسین کی مجلسیں اس مشن کو بچا رہی ہیں، آج جلوس عزا اس مشن کو بچا رہے ہیں۔ آج دنیا کے گوشے گوشے میں حسین کا جو یہ نام لیا جا رہا ہے، یہ جو حسین حسین کی صدائیں ہیں، یہ یزیدیت کی شکست کا اعلان ہے، یہ یزیدیت کے مکتب کی، یزیدیت کی آئیڈیالوجی کی، یزیدیت کے نظریات کی ناکامی کی دلیل ہے۔ یزید حسین کے مقابلے میں تو آیا، حسین کا سر تو یزید نے کاٹ لیا، لیکن حسین کے مقصد کو نہ ہرا سکا، حسین کے مشن کو نہ ناکام بنا سکا۔ حسین کا مشن آج بھی کامیاب ہے، اس کی دلیل ہے کہ گوشے گوشے میں کوئی یزید کا نام لیوا نہیں ہے، اور دنیا کے گوشے گوشے میں آج بھی حسین حسین کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ آج بھی لبیک یا حسین کی صدائیں دنیا کے گوشے گوشے میں سنی جا رہی ہیں، کہیں بھی لبیک یا یزید کی آپ کو صدائیں سنائی نہیں دیں گی۔ یہ دنیا کے گوشے گوشے میں لبیک یا حسین کی صدائیں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ جس طرح کل امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے اور کربلا میں اسلامی اقدار کو اس طرح سے زندہ کیا، آج اگر ہمارے اوپر یہ ٹائٹل آیا ہے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم بھی حسینی اصحاب کی طرح امام حسین کے اوپر اپنی جان کے نذرانے کو نچھاور کرنے والے ان اصحاب کی طرح ہمارے اندر بھی دین کے لیے جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی دین کے لیے قربان ہو جانے کا جذبہ ہونا چاہیے، دین کی حمایت کا جذبہ ہونا چاہیے، دینی اقدار کو اپنے اندر پیدا کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جس طرح کل امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو اصحاب مجھے ملے، نہ ایسے میرے نانا کو ملے، نہ میں ایسے میرے بابا کو ملے، نہ ایسے میرے بھیا حسن کو ملے، ان اصحاب پہ امام حسین ناز کر کے بتا رہے ہیں کہ کل جب امام زمان آئیں گے تو ان کے اصحاب ایسے ہوں گے کہ جن پہ جیسے اصحاب نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے، یہ اصحاب وہ ہوں گے جو دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے، جو دنیا میں اقدار اسلامی کو زندہ کریں گے، اور ہم اور آپ وہ امام کے منتظر ہیں۔ ہمیں ایسا بننا پڑے گا تاکہ فرش ادا پہ کوئی آئے تو یہ نہ کہے کہ یہ کوئی اور ہے، بلکہ سب یہ کہیں دیکھو یہ حسینی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا دنیا کے گوشے گوشے میں، چونکہ آج تمہیدی مجلس ہے، چند تمہیدی نکات آپ کے سامنے بیان کر کے اور اپنے موضوع کی جانب آتا ہوں۔ ایک اہم نقطہ آپ دیکھیے، آپ کے اذان عالیہ کو
جس جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں بہت اہم نقطہ ہے. آپ دیکھیے عزیزان گرامی کہ دنیا کے گوشے گوشے میں فقط شیعہ نہیں ہے جو امام حسین کا غم منا رہے ہیں، بلکہ کتنے اہل سنت ہیں، ان کی انجمنیں ہیں جو اس غم کو منا رہی ہیں. کتنے صاحب بیاض ہیں اہل سنت کے جو امام کا غم منا رہے ہیں. کتنے ذاکر ہیں، کتنے خطیب ہیں، کتنے وہ گھر ہیں جہاں ہم سب جانتے ہیں جہاں امام حسین علیہ السلام کا چبوترا بنتا ہے. امام چوک کہتے ہیں، امام چبوترا کہتے ہیں، مختلف نام رکھتے ہیں. امام باڑہ بناتے ہیں، تعزیہ رکھتے ہیں. کچھ نہیں کرتے ہیں تو دوسرے کو پیسہ دے کے تعزیہ رکھوا دیتے ہیں. گرامی آپ چلے آئیے، آج ہندو انجمنیں دنیا میں ہیں. کتنے ہندو صاحب بیاض آپ کو مل جائیں گے. اور ہندوستان میں جہاں پر گنگا جمنا تہذیب ہے، ہم دیکھتے ہیں کتنے امام باڑے ہندوؤں نے بنائے ہیں. آپ چلے جائیے، کہیں چھاؤلال کا امام باڑہ ہے، کہیں کسی راجہ کا امام باڑہ ہے. یعنی دنیا کے گوشے گوشے میں اگر آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیے تو ہندو حسین کا عزادار نظر آئے گا، اہل سنت حسین کا عزادار نظر آئے گا، عیسائی حسین کا عزادار نظر آئے گا. یعنی آپ اگر دنیا کے نقشے پہ نگاہ کریے، جو بستی بستی میں یہ حسین کا نام لیا جا رہا ہے، فقط شیعہ نہیں ہے جو حسین کا نام لے رہے ہیں، بلکہ ہم جو اربعین میں جاتے ہیں، یہ لاکھوں کا مجمع، یہ کروڑوں کا مجمع جو اربعین میں سرزمین کربلا پہ جمع ہوتا ہے. اگر آپ اس میں غور کیجئے تو ہندو بھی مل جائے گا، عیسائی بھی مل جائے گا، اہل سنت بھی مل جائے گا، اور شیعہ تو وہاں پر حاضر ہوتے ہی ہیں. تو دنیا کے گوشے گوشے میں یہ حسین کا نام جو لیا جا رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ فقط مسلمانوں کے حسین پیارے نہیں ہیں. ایک صلوات جی محمد و آل محمد. بلکہ چرخ نوع بشر کے حسین تارے ہیں. اور انسان کو بیدار کو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. یعنی آج یہ دنیا کے گوشے گوشے میں، تمام مذاہب میں، تمام ملتوں میں امام حسین علیہ السلام کا نام لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک انسان جتنا انسان بیدار ہوتا چلا جائے گا، جتنا انسان میں اویئرنیس آتی جائے گی، جتنا انسان بیدار ہوگا، حسین کا نام اتنا دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا. حسین کا نام، یہ یا حسین کی صدائیں فقط ایک گوشے میں نہیں رہیں گی. انسان کو تم فقط بیدار کر دو، اس عزا خانے تک لے آؤ، حسین کا نام اسے خود سارے نجات تک پہنچا دے گا. حسین کا نام اسے خود ہدایت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. ہاں زدارو، آج جو دنیا آج جو دنیا میں مغربی درندگی جس طرح سے غزہ میں وحشت کا ماحول پیدا کر رہی ہے، آج جو امریکہ اور یورپ کی سرپرستی میں دنیا میں درندگی پھیلائی جا رہی ہے، انسانوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، جس طرح سے حیوانیت کا ننگا ناچ آج امریکہ اور یورپ کی سرپرستی میں غزہ میں ہو رہا ہے، اس کو ہم سب دیکھ رہے ہیں. اس وحشی گری کا علاج نہ مغربی آئیڈیالوجی میں ہے، نہ دنیا کی کسی آئیڈیالوجی میں ہے. اگر دنیا کو اس علاج کو ڈھونڈنا ہے جانے گرامی تو کہاں آنا پڑے گا؟ آج ہم اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے جانے گرامی؟ دنیا میں جو یہ وحشت پھیل رہی ہے، دنیا میں جو درندگی پھیل رہی ہے، اس درندگی کا علاج کیا ہے؟ اس وحشی گری کا علاج کیا ہے جانے گرامی؟ آج اپنے کو متمدن کہنے والا غرب، آج اپنے کو متمدن کہنے والا امریکہ جس طرح سے دنیا میں درندگی پھیلا رہا ہے، اس کا علاج یہ ہے جانے گرامی کہ اس پن کی دنیا کو، اس ویپنز کی دنیا کو، اس میزائلوں کی دنیا کو، جہاں پر ہر حل کو میزائل میں تلاش کیا جا رہا ہے، جہاں ہر حل کو دنیا پہ ظلم کر کے بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے مسائل کا حل یہ ہے کہ دنیا پہ ظلم کیا جائے. امام حسین نے بتایا کہ دیکھو ظالم کو کبھی کبھی جھکا کے بھی مسائل کا حل کیا جاتا ہے، کبھی کبھی سر کٹا کے بھی مسائل کا حل کیا جاتا ہے. ہاں جانے گرامی، ان مسائل کا حل یہ ہے کہ اگر دنیا میں امن ہم چاہتے ہیں تو بشریت کو حسین کے عطا خانے میں لے جائیں، حسین کے مجلسوں میں لے آئیں، آپ فرش عطا پہ دنیا کو لے آئیں. دنیا خود بخود امن و امان میں پیدا ہو جائے گا، دنیا میں خود بخود امنیت پیدا ہو جائے گی. صلوات بر محمد و آل محمد. لبیک یا حسین، لبیک
حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ آج دنیا کی تمام مشکلات کا حل یہ ہے کہ دنیا کو آپ لبیک یا حسین تک پہنچا دیں، دنیا خود بخود ان کے ماحول میں آ جائے گی۔ زانے گرامی، ہاں زانے گرامی، دنیا کے چپے چپے پہ امام حسین علیہ السلام کا غم منایا جا رہا ہے۔ عیسائی امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں، یہودی بعض ہندو امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں، لیکن بعض کلمہ پڑھنے والے زانے گرامی جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا ہے وہ مبارکبادیں دینے لگتے ہیں، وہ عاشور کے دن اپنی شادیاں کرتے ہیں، وہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں زانے گرامی۔ یعنی بعض کلمہ گو ہمیں ہندوؤں سے اس بات کی امید نہیں تھی، ہمیں عیسائیوں سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ رسول کے نواسے کا غم منائے، لیکن مسلمانوں سے ہمیں ضرور یہ امید تھی کہ رسول کا غم یہ مسلمان ضرور منائیں گے۔ رسول کا کلمہ پڑھنے والا حسین کے غم پہ خوشی نہیں منائے گا، امام حسین کے غم پہ مٹھائیاں نہیں بانٹے گا، عاشور کے دن اپنی شادیاں نہیں کرے گا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ذہن گرامی کہ ہمیں ہندو تو نہیں دکھتے ہیں خوشی مناتے، عیسائی تو نہیں دکھتے ہیں خوشی مناتے، لیکن بعض کلمہ گو ہیں جو اس دن ہمیں خوشی منانے دکھتے ہیں۔ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا وہ مبارکباد دینے لگتے ہیں گرامی۔ تو یہاں پہ آپ کی بالیدہ افکار اور آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں گرامی۔ دیکھیے یہ کون لوگ ہیں گرامی جو مبارکباد دیتے ہیں، جو خوشیاں مناتے ہیں اس غم میں، اور اسی میں ان کا جواب بھی پوشیدہ ہے گرامی۔ آپ دیکھیں گرامی کہ جنگ احد اسلام کی ایک سب سے اہم جنگ ہے، اور اتنی اہم جنگ ہے کہ اس میں اسلام کا ایک سپاہی، اسلام کا ایک کمانڈر، اسلام کا ایک بہت بڑا لیڈر جناب حمزہ اس میں شہید ہو جاتے ہیں۔ جناب حمزہ کون ہے؟ محسن اسلام جناب ابو طالب کے بھائی ہیں۔ جناب حمزہ کون ہے گرامی؟ جناب حمزہ پیغمبر کے حمایتیوں میں سب سے آگے ہیں، یہاں تک کہ مکے میں پیغمبر کی جس نے حمایت کی جناب ابو طالب، جناب خدیجہ، ایک جناب حمزہ بھی ہیں۔ یعنی امیر المومنین کے ساتھ جنگ بدر کا آپ منظر دیکھیے تو سب سے بڑے سورما اگر امیر المومنین نظر آ رہے ہیں تو دوسری طرف جناب حمزہ نظر آتے ہیں۔ ان جناب حمزہ کی جنگ احد میں شہادت ہو جاتی ہے۔ جناب حمزہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس منظر کو آپ لوگوں نے تاریخ کی کتابوں میں مطالعہ کیا ہے۔ اسلام کا شیر اسد اللہ، اسد رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا شیر بعض مسلمانوں کی منافقت کی بنا پر، بعض مسلمانوں کی مشکلات کی بنا پر شہید ہو جاتے ہیں گرامی۔ جو پیغمبر جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ ہار کی طرف جانے لگی، اس میں جناب حمزہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو جناب حمزہ شہید تو ہوئے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں گرامی؟ جناب حمزہ سید الشہداء تھے، یعنی امام حسین علیہ السلام سے پہلے جس کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے وہ جناب حمزہ ہیں۔ یعنی اسلام میں سید الشہداء کا لقب جسے ملا ہے وہ جناب حمزہ علیہ السلام ہے۔ تو جناب حمزہ جنہیں سید الشہداء کا لقب ملا ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کیوں خوشیاں مناتے ہیں؟ کیونکہ ہم شہید کا غم نہیں مناتے، شہید پہ خوشی منانا چاہیے، شہید کا غم تو نہیں منانا چاہیے۔ شہید کی خوشی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے مبارکبادیں دینے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو مٹھائی بانٹنے لگتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں۔ اگرچہ اکثریت نہیں ہے، بعض لوگ ہیں جانے گرامی، لیکن آپ کو پہچانوانے کے لیے میں نے اس واقعے کو آپ کی طرف لے کے آیا ہوں۔ دیکھیے جناب حمزہ شہید ہوتے ہیں جانے گرامی، اسلام کا ایک مجاہد شہید ہوتا ہے، اسلام کا ایک عظیم سردار جنگ کے میدان میں شہید ہوتا ہے جانے گرامی۔ اب دو کردار وہاں نظر آتے ہیں۔ ایک کردار ابو سفیان کی بیوی کا ہے، اس مشرکہ کا ہے جسے عاقلۃ الاقباط کہا جاتا ہے، جگر خار کے نام سے آپ کو جانتے ہیں۔ ہند جگر خار اس شہید پر کیا کرتی ہے آپ دیکھیے۔ ہند جگر خار اس شہید کے کان، انگلیاں اور ان تمام چیزوں کو کاٹنے کے بعد اس کا ہار بناتی اور پہن لیتی ہے جانے گرامی۔ یہ مشرکہ اس منبر کی حرمت کا پاس و لحاظ ہے، ورنہ کتابوں میں جو اس کے بارے میں الفاظ ہیں اس کو بیان نہیں کہتا جانے گرامی کہ کس قماش کی وہ خواتین تھی، جانے خاتون تھی۔ بہرحال وہ خاتون جناب حمزہ کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ تو ایک شہید پر جو اسلام کا سید الشہداء میں جس کا شمار ہوتا ہے، اس شہید پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان کی زوجہ یعنی ہند جگر خار خوشی منا رہی ہے، وہاں پر ڈھول باجے بجا رہی ہے، یعنی شہید کے جنازے پر مٹھائی بانٹنے والے
اور خوشی منانے والے وہ ہیں جو ہنجہ جگر خار کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں گرامی. لیکن اسی جناب حمزہ کے جنازے پر جب مدینے میں آیا ہے تو پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ کہاں ہیں مدینے کی رونے والی عورتیں؟ کہاں ہیں انصار کی رونے والی عورتیں؟ کہاں ہیں مہاجرین کی رونے والی عورتیں؟ اے حمزہ کا جنازہ بغیر رونے والیوں کے رہ جائے گا. ایک مرتبہ رسول کی سیرت کیا ہے کہ اس سید الشہداء پہ آگے گریا کرو. خدا میں دو کردار ہیں. ایک کردار وہ ہے جو جناب پیغمبر اکرم کی سیرت کو مانتا ہے. آپ کے کہنے پہ جناب حمزہ کے جنازے پہ رو رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں, بکا کر رہے ہیں. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ آ کے حمزہ کے جنازے پہ گریا کرو. تو آج آپ دیکھ لیجئے شہید پر گریا کرنے والی قوم کون ہے کہ جس نے کل حمزہ کے جنازے پہ گریا کیا تھا؟ وہ صحابہ کے ماننے والے ہیں, وہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, وہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. لیکن آج خوشی منانے والے کون ہیں؟ وہ ہندے جگر خار کے ماننے والے ہیں, وہ ابو سفیان کے ماننے والے ہیں, وہ معاویہ کے ماننے والے ہیں, وہ بنی امیہ کی ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ ہیں. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. آپ زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اعزان گرامی, اگر شہید پہ ماتم دیکھنا ہے تو پیغمبر اکرم نے ایک شہید پہ خوشی نہیں منوائی تھی. یہ نہیں کہا تھا کہ شہید کا جنازہ ہے آؤ مدینہ میں آ کے خوشی مناؤ, بلکہ پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ یہ جو جناب حمزہ ہیں اے نہ بوا کی, ان پہ گریا کرنے والی خواتین کا. اعزان گرامی, تو پیغمبر آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کی سیرت کیا ہے کہ شہید جب آتا ہے تو شہید کے اوپر گریا کرنا چاہیے. شہید کا شہید کے جب ایام آئے تو کالے کپڑے پہننا چاہیے, شہید کا غم منانا چاہیے, شہید پہ گریا کرنا چاہیے. تو اب جو رسول کے ماننے والے ہیں, اب جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اب جو صحابہ کے حقیقی ماننے والے ہیں, وہ آج اذان گرامی غم مناتے ہیں. آج وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں, آج وہ اپنے سینوں پہ ہاتھ مارتے ہیں, ماتم کرتے ہیں. لیکن اذان گرامی, جو بدر و احد میں پیغمبر کے مقابلے پہ آنے والے دشمن تھے, جو بدر و احد میں اسلام کو مٹا دینا چاہتے تھے, ان ابو جہل, ان ابو لہب اور اس ہندے جگر خار کی اولادیں ہیں جو آج مٹھائیاں بانٹتی ہیں, جو آج تبریک کہتی ہیں, جو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ دو کردار ہیں اعزان گرامی. ایک کردار کون ہے؟ جو پیغمبر کی سیرت پہ چل رہا ہے اور آج تک اسی نے اسلام کو بچا رکھا ہے. دوسرا کردار کون ہے؟ جو اسلام کو مٹانے کے درپے ہے, آج اس کے ماننے والے بھی ہیں. اگرچہ مکھوٹے اسلام کے پہن رکھے ہیں, جیسے اس قوم نے, جیسے اس بنی امیہ کے خاندان نے فتح مکہ کے بعد ظاہر میں اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا, لیکن ان کا مقصد اسلام کو مٹانا تھا, ایسے یہ لوگ بھی ظاہر میں تو اسلام کا نام لے رہے ہیں, ظاہر میں تو تکبیر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں ان کا بھی مقصد کیا ہے, ان کا بھی ایم کیا ہے, ان کا بھی ہدف کیا ہے؟ اسلام کو مٹانا ان کا ہدف ہے. ایک صلوات بچے پر محمد و آل محمد. گرامی, یہ رسول کی سیرت ہے. اور رسول کی سیرت کیا ہے؟ ایک اور کہ امام حسین علیہ السلام کا ہم غم کیوں مناتے ہیں. آپ دیکھیے صحیح ترمذی, صحیح ترمذی ایک سب سے آ چکے ابتدائی مجلس ہے. میں چاہتا تھا کہ اس باتوں کو بھی کچھ آپ تک پہنچایا جانے کا. صحیح ترمذی صحاح ستہ میں سے ایک اہم کتاب ہے. صحیح ترمذی جو صحاح ستہ کی ایک اہم کتاب ہے, اس کتاب میں جناب ام سلمہ سے ایک روایت منقول ہے. وہ روایت کیا ہے کہ ابھی امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے گرامی, ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں, لیکن خود رسول نے گریا بھی کیا ہے اور رسول نے ذاکر بن کے گریا کروایا بھی گرامی. آپ دیکھیے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جناب صلوات جی محمد و آل محمد. روایت کے جملے ہیں گرامی کہ پیغمبر گرامی اسلام ایک مرتبہ جناب ام سلمہ کے گھر آتے ہیں. جب جناب ام سلمہ کے گھر آئے, گائے ام سلمہ کے ترمذی کے جملے ہیں گرامی, جسے حتیٰ کہ بہت سی اہل سنت کی کتابوں نے نقل کیا ہے. آج جو اہل سنت کے یہاں مجالس ہوتی ہیں اس میں ان روایتوں کو پڑھا بھی جاتا ہے گرامی. بڑی معتبر روایت ہے. جناب ام سلمہ کون ہے گرامی؟ ام المومنین ہیں, پیغمبر اکرم کی زوجہ ہیں. جناب ام سلمہ کے گھر میں نبی گرامی اسلام تشریف لاتے ہیں. اب میرے بچوں کو بھی میں چاہتا ہوں کہ بچے بھی شریک ہوتے ہیں, بچے بھی ان باتوں کو سنیں اور ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں.
جناب ام سلمہ کے گھر میں ہم کیوں روتے ہیں جانے گرامی؟ ہم کیوں غم مناتے ہیں؟ ہم کیوں خوشی نہیں مناتے ہیں شہید پر؟ چونکہ پیغمبر نے ہمیں اس کرنے کا حکم دیا جانے گرامی۔ ام سلمہ کے گھر پہ جناب پیغمبر اکرم تشریف لاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم تشریف لائے، مرتبہ کہا ام سلمہ دیکھو میرے پر وحی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تم کسی کو اندر نہ آنے دینا، کسی کو حجرے میں نہ آنے دینا۔ پیغمبر نے حجرہ بند کیا اور اندر تشریف لے کے چلے گئے۔ ایک مرتبہ چھوٹا شہزادہ، وہ شہزادہ جس رسول نے گودیوں میں کھلایا ہے، اگر وہ شہزادہ گر جاتا ہے تو پیغمبر اپنے خطبے کو توڑ کے اس شہزادے کو گود میں اٹھاتے ہیں۔ وہ شہزادہ جس کے لیے پیغمبر کبھی ناقہ بنتے ہیں، وہ شہزادہ کہ جس کے لیے جنت سے لباس آتا ہے، وہ شہزادہ ایک مرتبہ آ جاتا ہے جانے کے نامی۔ اب جیسے ہی یہ چھوٹے شہزادے امام حسین علیہ السلام گھر میں آئے، ایک مرتبہ ام سلمہ سے پوچھا نانا کہاں ہیں؟ کہا نانا اس حجرے میں ہیں، وہی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب پیغمبر گرامی اسلام نے جناب امام حسین علیہ السلام کی آواز سنی، ام سلمہ سے کیا کہا تھا کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی آواز نبی گرامی اسلام کے کانوں تک ٹکرائی، ایک مرتبہ وہ نبی جس نے سب کو منع کیا تھا کہ کمرے میں کوئی نہ آئے، وحی کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن لگ رہا ہے کوئی ایسا آ گیا ہے جو وحی میں شریک ہے، لگ رہا ہے کوئی ایسا آ گیا ہے کہ جیسے ان کے بابا نے وحی سنتے تھے، فقط یہ کہ نبی نہیں تھے، لگ رہا ہے وہ آ گیا ہے کہ بابا کی طرح، جیسے بابا جب پیغمبر پہ وحی کا سلسلہ غار حرا میں شروع ہوا ہے، مومنین کیا کہتے ہیں جیسے نبی اس وحی کو سن رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا، بس فرق کیا تھا میں نبی نہیں تھا۔ آج یہ حسین جو علی کا بیٹا ہے، جو اس سلسلے امامت کی تیسری کڑی ہے، وہ بھی جب یہ سلسلے وہی آ رہا ہے تو سب کو منع کر دیتے ہیں پیغمبر، لیکن حسین کو اندر بلا لیتے ہیں۔ تو پیغمبر گرامی اسلام امام حسین علیہ السلام کو اندر بلاتے ہیں، کیوں نہ بلائے جائیں گرامی؟ لیکن لوگوں میں فرق ہے، بعض وہ ہیں جسے نبی اپنی بزم سے اٹھا دیتے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جن کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بعض وہ ہیں کہ سورہ برات کی تبلیغ کے لیے جب انہیں بھیجا جاتا ہے تو انہیں واپس بلا لیتے ہیں، لیکن بعض وہ ہیں کہ نماز کے لیے جن کے گھر کے دروازے مسجد کی جانب پیغمبر کھلوا دیتے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو دوسروں کو بس میں سے اٹھا رہے ہیں ان کو بس میں بلاتے ہیں جانے گرامی۔ وہ اور دروازے ہوں گے جو پیغمبر کو آ کے سلام کرے، یہ وہ دروازہ ہے کہ پیغمبر جب اس طرح سے گزرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ سلام پر محمد و آل محمد۔ یہ دوست گھر سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب اسلام کی حفاظت کا موقع آتا ہے تو مباہلے میں پیغمبر کسی کو نہیں لے جاتے ہیں، انہیں افراد کو لے کے جاتے ہیں گرامی۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب مباہلے میں اسلام کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں رسول کسی کو نہیں لے جاتے، کسی ہستیوں کو لے کے جاتے ہیں۔ اب ان ہستیوں میں سے ایک شخصیت جب آئی تو پیغمبر نے کیا اسے اندر بلا لیا جانے گرامی۔ اب اندر بلانے کے بعد اب کیا باتیں ہوئی، جبریل نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ ام سلمہ نے کیا دیکھا، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب اس گریے کی آواز کو جب جناب ام سلمہ نے سنا تو ایک مرتبہ خطی حسین چھوٹے ہیں، شاید کیا ہو گیا ہے، پیغمبر کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ نے دیکھیں حجرے کی آواز باہر کب آئے گی؟ جبکہ پیغمبر تیز روئیں گے۔ اگر پیغمبر آہستہ رو رہے ہوتے تو آواز باہر نہ آتی۔ پیغمبر گرامی اسلام اس قدر تیزی سے رو رہے ہیں کہ آواز باہر تک آ رہی ہے۔ اب یہ جب آواز ام سلمہ نے سنی تو ایک مرتبہ ام سلمہ بے چین ہو گئیں، اندر گئیں، اے نبی گرامی اسلام آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ نبی نے کہا کہ اے ام سلمہ میں حسین میرے پاس آئے، جبریل وحی کا سلسلہ جاری تھا، ایک مرتبہ جبریل نے مجھ سے پوچھا اے نبی گرامی اسلام کیا آپ حسین کو بہت چاہتے ہیں؟ کیا اس حسین سے آپ بہت محبت کرتے ہیں؟ پیغمبر نے کہا کیوں نہ، میں تو اسے بہت چاہتا ہوں، میں تو حسین سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جیسے ہی نبی نے یہ کہا، اللہ کے نبی دیکھیے پہلی بار نہیں ہے، جب حسین پیدا ہوئے ہیں تب بھی جبریل نے آ کے حسین کی شہادت کی داستان پوری پیغمبر کو سنائی ہے، بار بار سنا چکے ہیں، لیکن یہ دوبارہ دہرانا یہ پیغمبر کو بتایا نہیں جا رہا ہے، یہ مجلس برپا ہو رہی ہے جانے گرامی۔ مجلس برپا ہونا کیا ہوتا ہے؟ ان واقعات کو دہرانا جانے گرامی۔ تو اب جبریل اس واقعے کو جس کو ولادت کے وقت بیان کر چکے ہیں، مختلف موقع پر پیغمبر کو بتا چکے ہیں، دوبارہ بیان کر رہے ہیں، یعنی مصائب بیان کر رہے ہیں۔ جبریل مصائب خوان ہے، رسول سن رہے ہیں گرامی۔ ایک مرتبہ رسول مصائب پڑھ رہے ہیں، ام سلمہ اور حسن حسین سن رہے ہیں گرامی۔ رسول کیا کہتے ہیں کہ یہ جبریل آئے، کہا اے نبی جس بیٹے کو آپ بہت چاہتے ہیں آپ کی امت کربلا کے میدان میں سے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دے گی۔
ایک مطلب پیغمبر اکرم نے جیسے ہی یہ بات سنی، پیغمبر اکرم کے آنسو نکلنے لگے، اور جیسے ہی پیغمبر اکرم نے ام سلمہ کو بتایا، ام سلمہ زار و قطار ہونے لگے جانے گرامی۔ تو ہم امام حسین علیہ السلام کا غم کیوں مناتے ہیں عزیزوں؟ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ایک تو شہید پہ رونا پیغمبر کا حکم ہے، اور امام حسین کے لیے خاص طور پہ پیغمبر گرامی اسلام نے رونے کی تاکیدی دی گئی ہے، خود بھی روئے ہیں، دوسروں کو بھی رلایا ہے، ہمیں بھی رونے کا حکم دیا ہے۔ جناب جبر محمد و آل محمد لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، اور محمد آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاں جانے گا میں جہاں تک آپ کو پہنچانا چاہ رہا تھا وہاں تک نہ پہنچا سکا، کیونکہ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ بس کچھ آخری باتیں اور آپ کی زحمت تمام کر دوں گا جانے گرامی۔ تو دیکھیے جانے گرامی، امام حسین علیہ السلام کا جو یہ ہم غم مناتے ہیں، یہ پیغمبر کی بھی سیرت ہے اور یہ رسول اللہ کی بھی سیرت ہے، اور رسول اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے، اور ہمارے آئمہ نے بھی ہمیں خود گریہ بھی کیا ہے، ہمیں گریہ کر کے بتایا بھی جانے گرامی۔ روایتیں کیا بتاتی ہیں کہ جناب امام سجاد جب تک زندہ رہے ہمیشہ گریہ کرتے رہے، پانی آیا گریہ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی لایا گیا، ابھی وضو کے لیے پانی لایا گیا ہے، امام سجاد وضو کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی پانی پہ نگاہ گڑی دھاڑے مار کے رونے لگے۔ قتلا بھی وتشانا، قتلا بھی جائے ہائے میرے بابا کو پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ حالانکہ امام سجاد پوری زندگی روتے رہے۔ روایتیں بتاتے ہیں کہ جب امام سجاد علیہ السلام ادھر سے گزرتے تھے جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، تو وہ لوگ جو جانور کو ذبح کرتے تھے قصاب، وہ امام سجاد جب گزرتے تھے تو ان پشتوں پہ پردے ڈال دیتے تھے، ان پہ کپڑے ڈال دیتے تھے، کہیں امام سجاد کی نگاہ ان پہ نہ پڑ جائے۔ لیکن روایتیں کیا بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ امام سجاد کا گزر ہو رہا ہے، امام کی نگاہ ایک اس گوسفند پہ پڑ گئی جس کو ایک قصاب ذبح کرنا چاہ رہا تھا۔ گئے پاس، کہنے لگے قصاب کیا تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا ہے؟ ایک مرتبہ وہ قصاب کہتا ہے مولا ہم لوگوں کی عادت ہے، ہم لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب ہم کسی جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، اسے ذبح کرتے ہیں تو پہلے اسے بھر پیٹ پانی پلاتے ہیں، بغیر پانی پیے ہم کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے کربلا کا رخ کیا اور کہا ہائے میرا مظلوم بابا، کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کر دیا گیا، ہائے میرے بابا کو ایک قطرہ پانی بھی نہ ملا۔ ہاں عزیزوں، آج پہلی محرم ہو گئی ہے، رونے میں کمی نہ کرنا عزیزوں۔ دیکھو یہ ایام آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، حضرت صدیقہ کبریٰ رومال لے کے تمہارے آنسوؤں کے لیے آئی ہے، رونے میں کمی نہ کرنا برادر عزیزوں، رونے میں کمی نہ کرنا، اپنے آنسوؤں کا پرسا صدیقہ کبریٰ کو دینے میں کمی نہ کرنا عزیزوں۔ آج دیکھو پہلی محرم ہو گئی ہے، روایتیں بتاتی ہیں کہ یہی پہلی محرم کی تاریخ تھی کہ ایک مرتبہ ابن شبیب امام رضا کے پاس آئے۔ اب جو ابن شبیب امام رضا کے پاس آئے تو ایک مرتبہ امام رضا نے کہا یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، اے شبیب کے بیٹے جب تمہیں کسی چیز پہ رونا آئے تو میرے مظلوم بابا، میرے مظلوم جد حسین پہ رو لینا۔ ہاں عزیزوں، حسین کا غم اتنا زیادہ سخت ہے اہل بیت کے لیے کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ جیسے ہی اذا حل ہلال ماہ محرم، جیسے ہی ماہ محرم کے چاند نکلتا تھا، امام صادق کے بارے میں روایتیں ہیں کہ اشتد حزنہ، کہ امام کا حزن و غم بہت زیادہ شدید ہو جاتا تھا۔ وَعَظُمَ بُكَاؤُهُ عَلَى مُصَابِ جَدِّهِ حسین، اور امام صادق علیہ السلام جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا تھا اپنے جد حسین کا مصائب کو یاد کر کے چیخ مار مار کے روتے تھے۔
روایتیں بتاتی امام رضا کی حدیث ہے کہ جیسے ہی اذا دخل شہر محرم، جیسے ہی ماہ محرم داخل ہوتا تھا، لا یرا بی ضاحکا، کوئی میرے بابا کو ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا۔ عزیزو، یہ وہ گریہ ہے کہ جس کی ہم سے تاکید کی گئی ہے۔ ہمارے اہل بیت نے کہا ہے یہ تو مال مجلس ہے، مال محرم، یہی گریہ عزیزوں، گریہ میں کمی نہ کرنا۔ امام زمانہ کو اگر ان کے جد کا پرسہ دینا ہے تو ایک پرسے کا طریقہ کیا ہے؟ ان آنسوؤں کا پرسہ دو، چونکہ تمہارا امام وہ ہے جو اس طرح سے روتا ہے کہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ لَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَتْ دُمُوعِ دَوَا، امام زمانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے جد مظلوم، میں آپ پر خون کے آنسو روں گا۔ عزیزان گرامی، ماہ محرم شروع ہو گیا۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ آج امام حسین علیہ السلام کی رخصت پڑھنا چاہتا ہوں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب یہ یزید ملعون واصل جہنم ہوا تو جیسے ہی معاویہ واصل جہنم ہوا، یزید تخت حکومت پہ بیٹھا۔ یزید نے ایک خط ولید ابن عتبہ کو لکھا اور اس خط میں لکھا کہ یا تو حسین سے بیعت لے لو یا ان کا سر کاٹ کے بھیج دو۔ جانے گرامی، یہ خط ولید کے پاس آیا اس سے پہلے کہ معاویہ کے واصل جہنم ہونے کی خبر پورے عالم اسلام میں پھیل دی۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا کر لیا گیا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مسجد النبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، رات کی تاریکی ہے۔ اس رات کی تاریکی میں ایک قاصد آتا ہے، ولید کا قاصد ہے، کہتا ہے حسین تمہیں ولید نے اس رات کی تاریکی میں بلایا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ سنا اور وہ قاصد گیا تو عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا کہ اس رات میں تمہیں کیوں بلایا ہوگا؟ امام نے کہا قد اظن ان طاغیتہم قد ہلک، مجھے لگتا ہے کہ بنی امیہ کا طاغوت واصل جہنم ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے یہ بات امام نے سنی، امام بیت الشرف تشریف لائے۔ بیت الشرف تشریف لانے کے بعد ایک مرتبہ حاضر کہ میں اپنے گریے کو نہ روکنا، گریے میں کمی نہ کرنا جانے گرامی۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام بیت الشرف تشریف لائے، ایک مرتبہ اپنی دکھیاری بہن زینب سے آگے کہا اے زینب مجھے ولید نے دربار میں بلایا ہے۔ اب بھائی کو چاہنے والی زینب نے جیسے ہی دربار کا نام سنا، بھیا میں تمہیں اکیلے نہ جانے دوں گی، اگر دربار میں جانا ہے تو اپنے ساتھ 18 بنی ہاشم کو لے کے جاؤ، اپنے ساتھ میرے بھیا عباس کو لے کے جاؤ، اپنے ساتھ میرے کڑیل جوان علی اکبر کو لے کے جاؤ، اپنے ساتھ میرے قاسم کو لے کے جاؤ۔ میں کہوں گا اے زینب آج تو آپ مولا کے ساتھ قاسم و علی اکبر کو بھیج رہی ہے، عباس کو بھیج رہی ہیں، آئے کر کربلا کے میدان میں جب حسین رخصت آخر کو آئیں گے، ایک مرتبہ رخصت آخر کو تو آئیں گے، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، ارے نہ سپاہ نہ کثرت الناس، ہاں کوئی نہیں ہے جو حسین کو سوار کرے۔ ہاں جانے گرامی، نہیں تو کوئی نہیں ہے جو حسین کو سوار کرے، فقط ایک بہن زینب ہے جو تنہا حسین کو سوار کر رہی ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے پر مظلوم کربلا کے۔ حائزان گرامی، کل کربلا کے میدان میں حسین کو کون سوار کرے گا؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے تمام بنی ہاشم کو ساتھ کر دیا۔ اب یہ بنی ہاشم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ولید کے دربار جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ دربار کے باہر جیسے ہی یہ حضرات پہنچے، امام نے کہا تم لوگ دروازے پہ کھڑے رہنا اور جیسے ہی میں اندر جاؤں میری آواز بلند ہو یا میں تمہیں پکاروں تو تم لوگ اندر آ جانا۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ امام عالی مقام جیسے ہی ولید کے دربار میں گئے، ولید نے معاویہ کے واصل جہنم ہونے کی خبر امام کو بیان کی اور ایک مرتبہ امام سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام نے کہا اس رات کی تاریکی میں تم مجھ سے کیا بیعت لوگی؟ اگر بیعت لینا ہے تو کل صبح آ جانا، صبح کے وقت ہم دیکھیں گے کہ کون بیعت کا زیادہ مستحق ہے، کون بیعت کا زیادہ حقدار ہے۔ ایک مرتبہ امام کی اس بات کو ولید تو مان گیا، لیکن وہاں مروان جیسا خبیث انسان بیٹھا تھا، کہتا ہے ولید اگر آج حسین یہاں سے چلے گئے
تو پھر تمہاری گرفت میں نہیں آئیں گے، یا تو حسین سے بیعت لے لو یا حسین کا سر کاٹ لو۔ اب جیسے ہی اس خبیث نے یہ بات سنی، امام نے کہا اتحدثنی ابن الزرقاء، اے زنے نیلگو چشم کے بیٹے، تو مجھے ڈراتا ہے، اہوا یقتلنی انت تقتلنی، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ امام کی آواز کا جیسے ہی بلند ہونا تھا، ایک مرتبہ عباس و علی اکبر و قاسم دربار میں ننگی تلواریں لے کے آ گئے۔ مولا نے کہا اے قاسم و علی اکبر، اے عباس، اپنی تلواروں کو نیام میں رکھ لو، ہم جنگ کا آغاز نہیں کرتے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے آج تو عباس و قاسم و علی اکبر کی تلواریں ان کی نیاموں میں رکھوا دی اور یہ آپ کو باحفاظت بیت الشرف لے آئے، لیکن آئے کر کربلا کے میدان میں جواب فرض سے جواب پشت فرس پہ ڈگمگا رہے ہوں گے، راکب دوش رسول پشت فرس پہ ڈگمگا رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلواریں مار رہا ہے، کوئی خنجر مار رہا ہے، کوئی بھالے مار، ارے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جھولیوں میں کنکر لے کر آیا ہے، حسین پہ پتھر مار رہا ہے۔ ہاں، جس حسین کو فاطمہ نے چکیاں پیس کے پالا تھا، جس حسین کو رسول نے بڑی محنتوں سے پالا تھا، وہ حسین کربلا کے میدان میں اس طرح سے ذبح کیا گیا کہ آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، زمین کربلا پہ زلزلے آئے، فرات کا پانی لہزو چلا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہم فلم ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔